بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. قابل قدر سادات کرام، مؤمنین اعظام، مؤمنات، آج کا 1438 ہجری کا جشن یوم ولادت خاتون قیامت، خاتون محشر، خاتون جنت، شافعہ روز جزا، سیدۃ النساء العالمین، رحمت للعالمین، زوجہ باصفاء امیر المؤمنین، مادر گرامی حسن والحسین والائمۃ الطیبین، سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا. جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہا ہے، اس کے اسپانسرز میں جو حضرات شامل ہیں ان میں سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہیں یاسر راجہ، جنہوں نے انیشیٹو لیا خطبہ جمعہ کے بعد. انہوں نے پرائمرلی اسپانسر کیا آج کے جشن کے لنگر کو، اور اس کے بعد ان کے ساتھ معاونت کی پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب نے، سید باسط شاہ نے، آغا برکت علی نے، اور کون ہے، اور ہمارے سید غلام مرتضیٰ جعفری مرحوم کے فرزند ارجمند حسن جعفری اور جعفری فیملی نے. اللہ کریم ان سب کو اجر جزیل مرحمت فرمائے. پچھلی مجلس میں اسپانسر تھے 6 شاید، اور اس میں ہم نیاز سے محروم ہوئے تھے، لیٹ ملی ہے. امید ہے کہ آج انشاءاللہ نیاز ملے گی انشاءاللہ. جی، ماسٹر نیاز احمد صاحب جو ہیں وہ تو یوں سمجھیں کہ ہر جشن کے بانی، الحمدللہ وہ ہر جشن کے بانی ہیں. اور یہ جو جشن مولود کعبہ ہو رہا ہے 15 اپریل کو، اس میں بھی انشاءاللہ ماسٹر صاحب مہربانی فرما رہے ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں پڑھنے والوں کا، انہوں نے بڑا ٹائم کا خیال رکھا. ایم سی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے بہت آسان انداز میں. خاور صاحب کا شکریہ جنہوں نے اپنا ٹائم مجھے دے دیا. بہرحال میں بہت ہی ممنون ہوں. اور یہ بات میں جشن سے پہلے عرض کر دوں کہ المہدی سینٹر کا ایک نعرہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس نعرے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے کہ یہاں سے ہم کسی کو ناراض نہیں کریں. لہٰذا سب سے زیادہ میرا جو وقت ہے وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ناراض کسی کو نہ کریں. میں آپ کی دعاؤں سے 5 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں اور 5 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، نہ میری کوئی مارکیٹ میں فرق آنا ہے. جہاں میں پہنچا ہوں وہاں پہنچ گیا ہوں. میرے ایک دوست نواب صاحب تھے ملتان کے، انہوں نے کہا سائیں اور اوپر اللہ لے جائے. میں نے کہا اور اوپر خطرناک ہے، جہاں میں پہنچ گیا ہوں بس وہیں پہنچنا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ماشاءاللہ جوانوں کی بھی اکثریت آ گئی ہے اور بزرگ بھی تشریف فرما ہے. اللہ کریم آج کی اس عظیم عید کے صدقے میں سب کو نواز دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے. جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا اللہ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. جنہوں نے مولانا کی نیاز کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. ہمارے حاجی سلامت علی صاحب کو جو
बेहतरीन न्याज का एहतमाम कर रहे हैं। अल्लाह ज़िंदगी दराज करे, सेहत दे, और उनकी पूरी फैमिली को, और जितनी भी फैमिलीज पढ़ने सुनने वालों की है, आज माशाल्लाह हाल भर चुका है ऑलमोस्ट। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ये जश्न बारगाह सैयदा में कबूल व मंजूर होगा। अब सुन लीजिए जो मैंने तैयारी की है, और ये मैं आपको एक फ़लसफ़े की बात भी अर्ज़ कर दूँ। मैं सबसे ज़्यादा दुआ करता हूँ बैतुल कायम वालों के लिए, मीर मुराद अली खान साहब के लिए, हमेशा हर रोज़ दुआ करता हूँ बिला नागा। ज़िंदगी में कोई सहर ऐसी नहीं मैंने मीर मुराद अली खान को दुआ न की हो। उसकी ख़ास वजह है, उसमें अब आप भी शामिल हो रहे हैं, कि वो मुझे पढ़ने नहीं देते थे। वहाँ पर तकरीबन हर जश्न में मुझे 5 मिनट मिलते थे। अब माशाल्लाह आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो मैं वो जो वहाँ रिसर्च करता था बाहर पढ़ता था। इससे मैं हुआ हूँ मशहूर कि नहीं से मैं यहाँ पर भी जो रिसर्च करता हूँ हकीकतन पढ़ता मैं बाहर हूँ। लिहाजा कोई घबराने की बात नहीं, कम से कम तैयारी का मौका मिल जाता है कि बेहतरीन ये समझ लें कि कमरा इम्तिहान से पहले की ये टेस्ट पेपर या गेस्ट पेपर की कहानी है। ना इसमें कोई नाराज़ हूँगा मैं कभी भी, अल्लाह के फजल करम से। ना मास्टर जी आपने आज के बाद खबरदार, आज के बाद बिल्कुल नाराज़ नहीं होना, बस आज आखिरी दिन है सबके लिए नाराज़गी का, आज के बाद कोई नाराज़गी नहीं। तो अब आप ज़रा जश्न सुनिए बड़े अच्छे माहौल में, बहुत ज़बरदस्त। मैंने जो आज तैयारी की थी पहले वो सुन लीजिए। तैयारी मैंने ये की थी, एक फ़ारसी का उन्वान है तहव्वुलाते तवल्लुदे फातिमे। इसको अरबी में कहते हैं तहव्वुलातो फातिमत ज़हरा। इसको उर्दू में कहेंगे सैयदा फातिमत ज़हरा की विलादत के वक्त के इनकलाबात। आज मैं तहव्वुलात गिनवा रहा हूं, जल्दी जल्दी इनकलाबात गिनवा रहा हूं, चेंजेस गिनवा रहा हूं जो बीबी पाक के आने के बाद हुई, जो बीबी से पहले न थी। सबसे पहला तहव्वुल ये आया कि किसी नबी इमाम ने खुशबू जन्नत का कभी इजहार नहीं किया। जो खुशबू बेहिश्त हमेशा से बंद थी, उसका ढक्कन खुल गया खदीजा की बेटी के आने से। गोया खुशबू जो जन्नत की फैली है वो हुजूर के आने से नहीं, अली के आने से भी नहीं, आदम से ईसा के आने से भी नहीं, मरियम व आसिया के आने से भी नहीं, हव्वा व सारा हाजिरा के आने से भी नहीं, बीबी कुलसूम के आने से भी नहीं। अगर खुशबू जन्नत की डिस्क्लोज हुई है तो वो खातून जन्नत के आने की वजह से, इसलिए कि किसी और का वजूद जन्नत न था, सिर्फ फातिमा थी कि जिनका वजूद 100% वजूद जन्नत था। ये पहला तहव्वुल हुआ, ये पहला इनकलाब आया सैयदा के आने की वजह से। तभी तो नबी फरमाते थे कि मुझे जब कभी ख्वाहिश बेहिश्त होती है मैं फातिमा के करीब जाता हूं, इसलिए कि मुझे रीहुल जन्नत सिर्फ फातिमा से मिलती है। अब मुझे एक बात समझ में आई, ये हदीस शरीफ जरा गौर से सुन लीजिएगा, कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि फुला 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 फुला, बहुत सारे हैं, यानी नमाज को जो टाइम पे नहीं पढ़ते, जो कुरान को पुष्ट करते हैं, जो दीन का तमस्खुर उड़ाते हैं, जो बेदीनी फैलाते हैं, जो माँ बाप के नाफरमान हैं, वगैरह वगैरह। मैंने सुना था, हुजूर की हदीस पढ़ी थी मैंने, कि उनको जन्नत तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये हुजूर ने इस मकसद के लिए कहा था कि जिसे खुशबुए जन्नत न मिले उसे जन्नत नहीं मिलती, और खुशबुए जन्नत मुनहसिर है फातिमा में, जिसे फातिमा न मिले उसे जन्नत के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये
मास्टर जी के बकौल मजलिस समझ के ना सुने, जश्न है, सब ऐसे सरासीमगी छा गई है कि जैसे नऊज़ु बिल्लाह कोई सबके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो चुका है। खुदा का खौफ करें। हाँ, ऐसे बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये पहला तहव्वुल है, पहला इनकलाब है, पहली चेंज है जो कभी ना हुई थी, वो आज हुई है। ये चेंज कभी ना आई, ये सिर्फ आज आई है। यानी मैं अगर ये कहूं कि ये रिसालत से भी ना आई, ये इमामत से भी ना आई, ये नबुव्वत से भी ना आई, ये खत्म नबुव्वत से भी ना आई, और ये आई तो सिर्फ मरकज़े इस्मत से आई। ये आई तो सिर्फ खुशबू जन्नत की दुनिया में आई तो मरकज़े इस्मत से आई, किसी और से ना आई। ये पहला तहव्वुल। दूसरा तहव्वुल, दूसरा इनकलाब, रहमत खुदा तो जाहिर है कि आदम से लेकर खातम तक आ ही रही थी। रहमत तो थी, अल्लाह खुद रहमान है, अल्लाह रहीम है, मगर वो जो जिसमें कंडेंस किया था अल्लाह ने नबी में, कंडेंस किया था अपनी रहमत को, और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मगर अजीब बात यह है, खत्म नबुव्वत तक रहमत की थ्योरी आई थी, रहमत का प्रैक्टिकल आया फातिमा की शक्ल में। इसलिए कि घर में बेटा हो तो नेमत है, घर में बेटी हो तो रहमत है। अगर मेरे आका की नस्ल बेटे से चली होती तो लक़ब होता नेमतुल लिल आलमीन, क्योंकि नस्ल बेटी से चली है इसलिए मशहूर है रहमतुल लिल आलमीन। आप जरा मुलाज़ा फरमाते चलें, ये दूसरा तहव्वुल, यानी जन्नत की खुशबू फातिमा के आने के बाद डिस्क्लोज हुई, रहमत का स्टोर प्रैक्टिकली शक्ल में खुला फातिमा के आने के बाद। यानी जो जन्नत का मुतलाशी हो, पहले वो दरे बहिश्त पे, दरे फातिमा पे सलाम करे, खुशबू मिलेगी तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुशबू, और जो रहमत इलाही का मुस्तौजिब होना चाहे, रहमत इलाही को तलाश करना चाहे, उसे भी दरे फातिमा पे पहले झुकना होगा। उम्मत हो तो झुके, रहमतुल लिल आलमीन हो तो रुके। इसे कहते हैं फातिमा। ये है फातिमा। ये दो तहव्वुलात हो गए, दो इनकलाब हो गए फातिमा के आने की वजह से। तीसरा इनकलाब, जजीरा नुमाए अरब में लड़की को, बेटी को नफरत की निगाह से देखा जाता था और जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक साहब हैं, मैं इशारा करूंगा, अगर आप समझ गए तो समझे तकरीबन पास हो जाएंगे। एक साहब हैं जिन्होंने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया, और उन साहब ने फरमाया, उनकी तहरीर मुसलमानों ने लिखी है कि मुझे जिंदा दरगोर करने का तो इतना अरमान नहीं है बेटी का, मुझे दुख इस बात का है कि जब मैं उसके चेहरे पर आखिरी दफा मिट्टी डाल रहा था तो मेरी दाढ़ी में खाक आ गई थी, वो अपने हाथ से मेरी दाढ़ी की खाक को साफ कर रही थी। मगर वो फरमाते हैं मुझे इसके बावजूद भी बेटी पे रहम ना आया। जो ऐसा
بے رحم معاشرہ تھا، اس بے رحم معاشرے میں ایسی بیٹی بھیجی کہ دنیا کی رحمت خاتم الانبیاء والمرسلین اس بیٹی کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو گئی کہ اے بیٹیوں کو زندہ در گور کرنے والوں، میری بیٹی اس قابل ہے کہ میں احترام میں کھڑا ہو جاؤں تو دنیا کی کیا حیثیت ہے میری بیٹی کا مقابلہ کرنے لگا۔ تیسرا چوتھا انقلاب یہ آیا، یہ علامہ اقبال نے ایک بڑی مشہور نظم فرمائی ہے، آپ نے ہمیشہ سنی ہے اور میں نے بھی آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ پوری نظم بھی سنائی ہے۔ ان میں مثلا یہ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ انہوں نے کہا کہ مریم کی نسبت ایک ہے روح اللہ سے کہ ان کی ماں ہے، اور فاطمہ کی 3 نسبتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی شیر خدا مشکل کشا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق۔ کہ مریم کی عزت ہے عیسیٰ سے، فاطمہ کی عزت ہے رسول سے، علی سے، حسنین سے۔ یہی کہا ہے علامہ اقبال نے۔ آج میں اختلاف کر رہا ہوں علامہ اقبال سے کہ علامہ روح احترام فاطمہ تک نہیں پہنچے۔ علامہ نے فرمایا فاطمہ کی عزت ہے رسول سے، علی سے، حسنین سے، اور اللہ کہتا ہے جبریل کے جواب میں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، مجھے کہنے دیجئے فاطمہ کی عزت ان سے نہیں ہے، رسالت و امامت کی عزت ہے فاطمہ تو زہرا سے۔ یہ ہے یہ چوتھا انقلاب ہے کہ شہزادی عزت رسالت و امامت و ولایت کا ذریعہ ہے۔ تب کا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کے ساتھ تمرکز ہے، مرکزیت فاطمہ پہ ہے۔ آپ حضرات ایک 5واں انقلاب یہ سمجھ لیجئے، رشتے میسر ہوتے تھے بزرگی سے، ایسے ہی ہے نا، رشتے میسر ہوتے ہیں، بیٹی میسر ہوتی ہے باپ سے، زوجہ میسر ہوتی ہے زوج سے، شوہر سے۔ یہ امریکہ کی بات نہیں، امریکہ میں تو خیر الٹ ہے بالکل۔ امریکہ میں تو شوہر کو چاہیے کہ وہ خواتین کا، اپنی زوجہ کا احترام کرے، یہاں زوجہ پہ ضروری نہیں ہے، یہاں بالکل الٹ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ بالکل الٹ ہوتا، جتنے جشن زیادہ ہو رہے ہیں اتنا احترام مذہب کم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جشن سے دین سیکھ کر جائیں، محرمات کو چھوڑ کر جائیں، واجبات کو ادا کریں۔ جنت مآب ماحول جشن سے ہونا چاہیے، سرکشی اور بغاوت اس جشن سے نہیں ابھرنی چاہیے۔ تو خیر رشتے ہوتے تھے میسر بزرگ سے، ہمیشہ یہ اصول تھا، آدم سے لے کے خاتم تک ہر رشتے کو میسر کیا جاتا تھا بزرگ سے۔ یہاں عجیب 5واں انقلاب آ گیا، اب رشتہ بزرگ سے میسر نہیں ہو رہا ہے، اب رشتہ بیٹی سے میسر ہو رہا ہے، بیٹی سے، زوجہ سے میسر کیا جا رہا ہے۔ بڑا عرصہ میں سوچتا رہا اس کی وجہ کیا تھی، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، رشتے ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ۔ مثلا باپ کا رشتہ بیٹی سے ہے ڈائریکٹ، بیٹے کا رشتہ باپ سے ہے ڈائریکٹ، داماد کا رشتہ خسرے معظم سے ہے انڈائریکٹ، زوجہ کا رشتہ زوج سے ہے ڈائریکٹ۔ اگر اللہ تعارف میں یہ کہتا یہ نبی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے نواسے ہیں، تو رشتے سارے ڈائریکٹ نہ ہوتے۔ اگر علی کے ذریعے تعارف ہوتا
تو یہ علی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ خسر کا رشتہ ڈائریکٹ نہ ہوتا، اگر نواسوں سے کہا جاتا تو نواسوں کا رشتہ نانا سے ڈائریکٹ نہ تھا۔ اللہ کی ذات نے ایسا عصمت کا رشتہ چنا جو رسالت سے بھی ڈائریکٹ ہے اور امامت سے بھی ڈائریکٹ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات آپ کو کہ یہ پانچواں انقلاب یہ آ گیا کہ رشتے میل ہونے لگے مرکز سے، وسط سے، بزرگ سے نہیں۔ جن کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوتی بات آیت تطہیر کی تو احترام میں جو بابا کھڑا ہوتا تھا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ فاطمہ کو تقدم بخشے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو جنت میں، کائنات میں سے سب سے پہلی بی بی جو جنت میں جائے گی، جس کے بعد حضور میں جائیں گے، جس کے بعد علی بھی جائیں گے۔ عجیب یہ تحول ہے کہ سب سے پہلے وہ بی بی جائے گی کہ جن کے بعد رحمت للعالمین جائیں گے، جس کے بعد قسیم النار والجنت جائیں گے، جس کے بعد سیدہ شباب اہل الجنت جائیں گے۔ رسول و علی و حسن و حسین سے پہلے فاطمہ کو جنت میں بھیج کر اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ یہ سول پراپرٹی ہے فاطمہ کی اور فاطمہ کے خاندان کی۔ ساتواں چھٹا انقلاب یہ آیا، چھٹا یا ساتواں؟ چھٹا انقلاب یہ آ گیا کہ عورتوں میں 3 نقص تھے۔ عبادت میں ان کو چند دن کے لیے روک دیا جاتا تھا، جتنی بھی ہوں، ملکہ ہوں یا کنیز ہوں، ان کو روک دیا جاتا تھا کہ اتنے دن تم نے عبادت سے رک جانا۔ اور عورتوں کی گواہی 2 عورتیں مل کے ایک گواہ کے برابر ہوتی تھی۔ وراثت بھی اکہری ہوتی تھی، میل کی دوہری ہوتی تھی۔ تو یہ نقص ہمیشہ نقص رہ جاتا۔ خاتون کے کھاتے میں اللہ نے انقلاب عجیب کر دیا کہ عبادت کا، طہارت کا نقص شہزادی کا دور کر دیا۔ انما یرید اللہ کے ذریعے وراثت کا نقص دور کر دیا، فدق دلوا کر اور گواہی کا نقص دور کر دیا۔ مبالہ میں لے جا کر مرد 4 ہیں، خاتون 1 ہے، گواہی برابر ہے۔ یہ 6 انقلاب آ گئے جزیرہ نمائے عرب۔ 7واں انقلاب، جب بھی کوئی بچہ ایک جگہ ہوتے تھے اور بچے یا بچی کی ولادت ہوتی تھی تو حیثیت کے مطابق لک آفٹر کرنے والی، کیئر ٹیکر بلائی جاتی تھی۔ اور یہاں ہو گیا بائیکاٹ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ۔ ساری قریش کی، عرب کی عورتوں نے کر دیا بائیکاٹ کہ ہم تمہاری انسلٹ کریں گی۔ بچہ خاتون اکیلی جن نہیں سکتی اور کوئی خاتون تمہارے قریب ہم جانے نہیں دیں گے۔ قدرت نے عجب انقلاب کیا کہ تم تو فاسق و فاجر کو روک رہے ہو نا، ہم انہیں بھیجیں گے جو ام الانبیاء ہوں گی۔ ہم حوا کو بھیجیں گے، ہم مریم کو بھیجیں گے، ہم آسیہ کو بھیجیں گے، ہم کلثوم کو بھیجیں گے، ہم سارہ کو بھیجیں گے، جو سارے انبیاء کی محترم مائیں، بیویاں اور بہنیں ہیں۔ ہم ان کو بھیج کے ایک چیز ثابت کر دیں گے کہ جو دوسری سیدہ ہیں وہ اس سیدہ کی خادمہ ہے، ورنہ قرآن کہہ چکا تھا کہ سیدہ تو نساء العالمین۔ دنیا کہتی رہتی کہ مریم ہی سیدہ تو نساء العالمین ہے، مریم کو یہاں لک آفٹر کے لیے، کیئر ٹیکر کے لیے بھیج کے بتا دیا جو پہلی امتوں کی سیدہ ہے وہ اس سیدہ کی بھی خادمہ ہے۔ تو جب وہ سیدہ اس سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کنیز زادیوں میں کیا مجال ہے وہ فاطمہ کے مقابل میں آ جائے۔
یہ 7واں انقلاب آ گیا، یہ 7واں تحول ہوا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت۔ 8واں تحول یہ آیا کہ کوئی بچہ شکم مادر میں اماں سے گفتگو نہیں کرتا تھا، اور یہ خاتون قیامت پہلی بیوی ہے کہ جس نے اپنی ماں سے گفتگو کی ہے، شکم مادر میں دل جوئی کی ہے، کیونکہ بی بی خدیجہ کو دیتی تھی تکلیف عورتیں، اور بی بی خدیجہ ہو جاتی تھی بہت پریشان حال کہ ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اطاعت پیغمبر پر، ایثار پر وغیرہ، تو بی بی فاطمہ الزہرا باقاعدہ شکم سے آواز دیتی۔ حضور جو آئے ایک روز، حضور نے محسوس کیا، کہا بمن تتکلمین، اے زوجہ بتا کس سے گفتگو کر رہی ہے؟ کہا وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے وہ میری دل جوئی کرتا ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ فاطمہ کسی کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہو، یہ بالغ نابالغ امت کے ہاں ہے، فاطمہ جہاں بھی ہو، معصوم جہاں بھی ہو، وہ مرہم کر سکتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے فزیکلی فاطمہ ہمارے ٹاؤن میں ہو، اگر مدینہ میں بھی ہیں ان کے ارادے سے زخم بھی منتقل ہو سکتے ہیں، مصیبتیں بھی ٹل سکتی ہیں، قضائے حوائج بھی ہو سکتی ہے۔ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین الی یوم القیامہ۔ بار الہ آج کے جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑھنے والوں کو ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے والوں کو غصہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، انتظامیہ کو بھی ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو درس میں آنے کی بھی توفیق دے، جو اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے بچیوں کو، ان کو اسکول میں بچوں اور بچیوں کو بھیجنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ بہت بڑی عید ہے، یوم ولادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس دن خوشبو کائنات میں پھیلی ہے جنت کی، ہم سب کو مستحق جنت بنا۔ یا اللہ بی بی پاک مرکز شفاعت ہے، ہم سب کو شفاعت فاطمہ کا استحقاق عطا فرما۔ یا اللہ بی بی پاک مرکز طہارت ہے، ہم سب کو زندگی میں طاہر بنا، پاکیزہ بنا۔ یا اللہ بی بی فاطمہ نے جزیرہ نما عرب کے بتوں کو گرانے کے لیے، پاش پاش کرنے کے لیے ظالموں کے گھروں میں صف ماتم بچھا دی تھی، جو خوش تھے کہ حضور کا دین نہیں بچے گا۔ یا اللہ جس طرح وہ پریشان ہوئے تھے، ان کے ماننے والے دہشت گردوں کو آج دنیا بھر میں پریشان فرما۔ بی بی فاطمہ کے ماننے والوں کو دنیا بھر میں محفوظ و مسون فرما۔ یاسر راجہ کو، راجہ عابد حسین کو جزائے خیر مرحمت فرما، اور جن دیگر مومنین نے حصہ لیا ہے، باسط شاہ، حسن جعفری، پروفیسر راجہ حسن رضا، آغا برکت علی سمیت، یا اللہ سب کو اجر جزیل مرحمت فرما۔ ماسٹر نیاز احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ یا اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں اجر جزیل دے یا اللہ، اور ان کو صبر بھی عطا کر، وہ ہمیشہ خوش رہیں، خوش و خرم رہیں، اور ہم سب کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری انتظامیہ کو بھی جزائے خیر دے، وہ بہت تعاون فرما رہے ہیں، خاص طور پہ آج کل جو وقت پہ مجالس اور جشن ہو رہے ہیں، نماز تک ماشاءاللہ جشن ختم ہو جاتے ہیں، مجالس ختم ہو جاتی ہیں، اس پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ جو نماز کی پابندی ہماری بہنیں بھی کر رہی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ہماری بہنیں بھی ماشاءاللہ پابندی کر رہی ہیں نماز کی، ہم سب کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت مآب ماحول بنا۔ یا اللہ ہماری قوم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لوگوں کو راہ خدا میں، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو گروہ بندیاں ہیں، جو ڈویژنز ہیں شیعہ قوم میں، ان کو ختم فرما۔ جو اس سینٹر میں بھی بعض اوقات بیماریاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ ان سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما، سب کے دلوں میں محبت اور عطوفت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما۔ ہمارے زہری صاحب کا قافلہ جو محرم اور اربعین میں گرینڈ کاروان جا رہا ہے، اس کو کامیاب و کامران فرما، اس میں مومنین کو شرکت کرنے کی، نام لکھوانے کی توفیق عطا فرما۔ المہدی حج گروپ میں مومنین مومنات کو نام لکھوانے کی
اور جانے کی توفیق خیر مرمت فرما۔ سینٹر کے جو قرضے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے مومنین کو ممبرشپ فیس ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ یا اللہ جس طرح میں نے ابتدائی جشن میں کہا ہے، انتہا میں بھی کہہ رہا ہوں، سب بی بی فاطمہ کے غلام ہیں، مولا علی کے غلام ہیں، سب کو ان جشنوں میں، مجالس میں، مراکز میں خوش رہنے کی توفیق عطا کر، ایک دوسرے کے احترام کی سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو شعر کہتے ہیں ان کو بہتر انداز میں اور شعر کہنے کی توفیق دے، جو شعر پڑھتے ہیں ان کو یہ اجر و ثواب لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اپنی ڈیوٹیز ادا کرنے کی توفیق دے، شوہر کو بیوی کے حقوق، بیوی کو شوہر کے حقوق، جس طرح مولا علی اور بی بی فاطمہ نے رول ماڈل کے طور پر بتائے ہیں، ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام سجاد کے بتائے ہوئے 50 حقوق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق خیر مرمت فرما۔ دنیا بھر سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ جہاں جہاں شیعان علی اور محبان اہل بیت اہل سنت آباد ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا اللہ جو مست ہاتھی کے طور پہ اچھل کود رہا ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ آئیس کو، امیگریشن والوں کو وہ بھی مست ہاتھی کی طرح پکڑ رہے ہیں، ہماری پکڑ دھکڑ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایف بی آئی نے جو نہ پکڑنے وقت کا وعدہ کیا ہے ان کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ نیو یارک پولیس کو بھی جزائے خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی فوج میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جن